اس کی تیاری پر دیکھ کتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا کا معاملہ ہے یوں تو دو پھر کلی شے، دنیا کا معاملہ ہر چیز میں کیا کرو، سوچو، تدبر کرو، یہ مکان لینا چاہیے مجھے، یہ گھر چھوڑنا چاہیے مجھے، یہ اس نوکری کو مجھے کرنا چاہیے، مطلب چلو خیر، اللہ تعالیٰ اللہ پتہ ہے اس میں خیر ہے، اللہ کی نصیحت ہے کتنی بڑی، آپ دیکھیں مشکلات کے اندر راجدود کلی شین فی الخیر۔ اس میں آپ سوچیں گے دنیا کے معاملے میں کہ دیکھو یار میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نوکری کروں یا نہ کروں، یہ جاب کروں نہ کروں، یار مکان میں لوں نہ لوں، یار میں شادی کروں نہ کروں، یا مجھے وہاں جانا نہیں چاہیے، یہ کروں نہیں۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، بس آنکھ بند کیا جمپ مارتے، نہیں یار نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، بس چیز کر لو یار، یہ ہمارا سٹائل ہے زندگی کا، نہیں یار ملنی نہیں پھر ابھی لے لو یار، نہیں گاڑی نہیں ملے گی ابھی لے لو، اس کا سودا کر لو یار، ابھی اس مکان کا سودا کر لو۔ ادھر کا حال کیا ہے، یوں تو دو خیر، اس کے بارے میں تدبر کرو، سوچو کہ تمہارے فائدے کی چیز ہے ہی نہیں، تم یہ کام کر رہے ہو، کتنا نقصان تمہیں اس میں ہوگا آخرت کے حساب سے، کتنی لاس ہوگی تمہیں، تب تم مر جاؤ گے، تم کتنا لاس کر جاؤ گے، صرف ایک چمک کے لیے تم جا رہے ہو، تدبر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ کیسے خوبصورت دیکھیں نصیحت، یوں تو دو، اب یہ سمجھ جائیں نصیحت کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے دنیا کے معاملے میں، ورنہ جو نبی قسم کی نصیحت کو نہیں مانتا اس کا رزلٹ غلط نکلنا ہی نکلنا ہے، جی کاروبار کر لو، فلاں کر لو، اللہ کے نام دیکھو کرو، لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں تمہیں یہ کہوں رک کے کرو، یوں تو دو، آرام سے کرو یہ کام، بڑی زبردست حدیث ہے، آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی کی سنت کے کر کے ہم کام کریں گے اس میں ہمیں کافی نقصان نظر آئے گا، نہیں سوچنا پڑے گا بھائی، کل میں وہاں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یا میں یہ جاب کر لوں گا تو یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس پہ تحقیق کرے، پھر آدمی سوچے کتنا مجھے فائدہ ہے کتنا مجھے نقصان ہے، سوچ ساچ کے اچھی طریقے سے تدبر کر کے استخارہ کر کے نفل پڑھ کے ٹائم لگائے اس پر، اللہ سے رجوع کرے، سوچے، کیونکہ سنت ادا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حالت میں خیر ہو اس کا، فرمایا فی الآخرت، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں دنیا کا معاملہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تدبر کرو، لیکن آخرت کا جب معاملہ ہے سبحان اللہ تو جلدی کرو، ادھر نہیں سوچنا ہوتا، دنیا کے معاملے سوچو، لیکن آخرت کے معاملے میں کہیں نیکی کا معاملہ ہے جمپ مارو، وہاں نہیں سوچنا اب ہم الٹ چلتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم ہمیشہ الٹ چل رہے ہیں، ہم آخرت کے معاملے رک جاتے ہیں، ہم یار کروں یا نہ کروں، چلو خیر ہے یار ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، یار جاؤں نہ جاؤں، آج ذکر پہ جانا چاہیے نہیں چاہیے، ابھی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت تجھے پتہ ہے کہ یہ ہے آخرت کا سرمایہ ہے اس میں، تو بیٹھا کیوں ہے؟ جب تجھے میسج پہنچ گیا یو نو اٹ کہ یہ تو بہت خیر کی چیز ہے ساری، اور جیسی میں کروں گا تو ایک دم جمع ہو جائے گی میری آخرت کے اندر، تو سوچ کیا رہے بیٹھ کے، اٹھ فوراً چلا جا، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، یار پتہ نہیں، چلو کل سے شروع کریں گے یار، یہ تو کل سے ہو جائے گا، کل اس کو لمبا کر دیتے ہیں کام کو۔ اللہ کی فرمایا نہیں، یہ تیاری صحیح نہیں ہے تمہاری آخرت، یہ تو اب نقصان ہو، اپنے بالکل زندگی کو ضائع کر رہے ہو تم بیوقوف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ میں نے قبر سے سخت جگہ جو ہے کوئی نہیں ہے، قبر سے زیادہ سخت جگہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اگلی منزلوں کے اندر۔
اور یہ ایسی جگہ ہے جس نے اس جگہ کو پاس کر لیا اور نکل گیا، پھر آخر ساری منزلیں اس کی آسان ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی منزل وہ ہماری تھنک، ہم اس منزل کے لیے یہ جو بتائے گئی ہیں، یہ انفارمیشن جو دی گئی اس لیے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ اور وہ قبر کتنی دور ہے، بالکل بالکل پتہ نہیں چلتا بھی نہیں، کل پرسوں کی بچے کی موت گیا ہو ختم، 21 سال کا لڑکا، صبح شام ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بوڑھے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، فلاں کو یہ ہوتا ہے، ایوری باڈی از گوئنگ، سیکنڈ لگتا ہے۔ تو جیسی آنکھ بند ہوتی ہے انسان کی سب سے پہلا کام مجھے پتا ہے، سب سے سخت جگہ ہے پورے اگر امتحانات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قبر ہے۔ کیا ہوگا اس قبر کے اندر؟ حدیثوں میں ملتی ہے۔ 3 سوالات کا دینا انسان کے لیے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اس وقت پتہ چلے گا جب سوال دینا پڑتا ہے۔ اور میں نے تو بہت سے لوگوں کے خواب سنے ہیں کہ وہاں اندر جانے کے بعد قبر میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ بہت سخت معاملہ تھا۔ کیا ایسی بات ہے، خواب سنے لوگوں سے، سچے خواب کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ بہت سخت۔ یہ آج کی بات کروں، یہ نہیں کہ بزرگ کس سے سنا ہو، آج بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتے ہیں خواب۔ ماں دیکھ رہی اپنے بیٹے کا خواب، بیٹا بتا رہا ہے اس کو، رو رو پاگل ہو گئی بیٹے کے لیے، تو بیٹا آ گیا خواب میں کہ امی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو میرا بیٹے کہتا سلام کریں، میرے جیسے یار زندگی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن ایک بتاؤں آپ کو بات کہ جس وقت مجھے قبر میں اتارا، کہتا وہ تو پوچھے ہی نہ کیا حال تھا اس وقت اس امتحان کا، لیکن الحمدللہ میں نے امتحان پاس کر لیا۔ ہم میرے مزے ہیں، آپ کیا رو رہی ہیں؟ میں نے سچے خواب لوگوں سے سنے ایسے، ایک خاتون مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے یہ چیز، میں خود سنے اسے۔ تو اب یہ کہ پردہ ہے، برسک کا ہمارے سامنے، لیکن یہ ہو رہا ہے جو حدیثوں کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو ہم قبر میں جائیں گے جب کل، ما قدم دے غد، قرآن کہتا ہے کہ آگے کے لیے تُو نے کیا کیا ہے، فنتر نفسو، کیا تُو نے سوچا ہے انسان اس بارے میں؟ تو سوچتا ہے کبھی جاب جانا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس ایک سسٹم میں تو لگا ہے جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خرچہ ہے۔ کل تم تیاری کی تھی کھانے کی، چوزا بناؤ، یہ بناؤ، فلاں بناؤ، گھروں میں بنے ہوں گے نا کھانے، وہ کہاں گیا؟ کتنا ہی اچھا آپ مزہ دنیا کا لے لیں، زیادہ سے زیادہ جس میں مزہ ہے آپ کو وہ چند سیکنڈ غائب ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ بنانے میں؟ ماشاءاللہ اس کو نہاری بیٹھنے واسطہ کیا اچھی بات ہے، نہاری کھاتے ہیں، ان سے پوچھیں نہاری میں کتنی دیر لگتی ہے؟ رات سے شروع ہوں گے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالیں گے، مرچیں ڈالیں گے، نہاری خوشبو آئیں گی، سب کچھ ہوگا، بڑے لطف آئیں گے جناب، جس ڈشیں لگے گی سامنے، نان آ جائیں گے کھانے کے لیے، کتنی دیر زبان پہ رہتی ہے؟ جیسی زبان پہ ڈالا، چھو 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 کیا مرچوں سے، اندر ہی کھایا۔ کام کتنا کیا ہم نے، کتنی تیاری کی، اور ٹیسٹ کتنا ملا، اتنا سے۔ اور ادھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ کا ہلکی سی بات کی اور اس کا ٹیسٹ بقا اب کا ہمیشہ کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنا فرق ہے آپ سے ہماری زندگیوں کے اندر۔ کیسے ہم یہ نماز پڑھ لی تو فلاں کر لیا، تو اتنی سمجھتے ہیں آپ آخرت کی قیمت اتنی ہے؟ 5 نمازیں ہیں، سبحان اللہ، 5 نمازوں میں آپ جنت کو خرید رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں جو ہم دن میں بیچتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہیں کہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن تو بہت ویلیوبل جگہ ہے جنت. تو وہ تو کہتے 60 سال میں نے تمہیں دیے کہ ہر سانس کے ساتھ جنت بناؤ. اور تو جا کے 5-10 منٹ بیٹھ کے بس تو نماز پڑھ لیتا تو سمجھ جنت کو لے کے تو میرے پاس آ جائے گا. کہتا ہاں ٹھیک ہے وہی دے دوں گا تجھے, ایک ڈیٹیچ ہاؤس دے دوں گا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ڈیٹیچ ہاؤس ہوگا, وہی لینا. پھر اوپر نہ دیکھنا. پھر کتنا سستا سودا کر رہے ہیں زندگی کا, مجھے بتایا. ہاؤ چیپ, اتنی زبردست, اتنی قیمتی چیزیں انسان جس کو اٹھتا ہے صبح, الحمدللہ صبح اٹھتے اپنے سانسوں کو یوزفل کرنا شروع کر دیں. کیوں, وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے دیکھے سنت کیا نہیں کہ اٹھو تو یہ دعا پڑھو, اٹھو تو یہ شکر ادا کرو, جب جاؤ وضو کرنے کے تو آپ مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے آخرت کی. وضو کے بعد یہ کہ دعا مانگو, 8 دروازے جنت کو کھول دیتا ہوں اسی ورنہ مومن کی شان سے شروع ہو جاتی چلنا. الحمدللہ وضو کرتے وقت یہ دعا مانگو, ثواب لکھنے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے, گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے, مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے انسان. اب ہم نے زندگی کو موڑنا ہے, ہم نے ہر فکر اور تفکر یہ رکھنا ہے کہ آخرت کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہے. بولے سبحان اللہ. دیٹس آئی مین, بات کر رہا ہوں آپ سے. اب ہم نے کنیکشن دنیا کا ختم کر دیں, اس سے مجھے کیا ملے گا, اس سے کیا ملے گا, صبح شام تک میں اب تیاری کروں گا, کھانے کی تیاری کروں, اس کے بعد یہ ٹیسٹ ملے گا. اٹس آل رائٹ. لیکن ہمیں اب اپنی سوچ کو یہ رکھنا ہے کہ مجھے آخرت میں مجھے اس سے کیا نصیب ہو رہی ہے. چیز سب سے بڑی خیر انسان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے نا. کتنی بڑی صحت, صحت بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے انسان کو, صحت دے دی, خوشحالی دے دی. خوشحالی مثال یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ نہیں, خوشحالی ہے الحمدللہ کھانا بھی گھر میں ہے, ہضم بھی ہو رہا ہے کھانے کے بعد, اور دودھ بھی گھر میں پی سکتے ہیں, ہم چائے بھی بنا سکتے ہیں, پتی بھی ہے, بریڈ بھی ہم کھا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ خوشحالی. یہ نعمت ہے نہیں, یہ نعمت بہت بڑی. جوانی دے دی, جوانی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہ آدمی بچہ ہے نہ بوڑھا ہے, جوان ہے. جوان سے وہ تو درمیان میں ہوتا ہے نا, وہ تو پھر بڑے مدار زندگی گزر ہوتا ہے. اس زندگی پورے آرگن کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے فرسٹ کلاس ہوتا ہے. کچھ ہی کرا لو فرسٹ کلاس ریڈی ہر کام کے لیے. یاد کریں اپنی جوانی, ماشاء اللہ. جوانی دے دی, کتنی بڑی نعمت ہے. خوشحالی دے دی, کتنی بڑی نعمت ہے نا. فرصت دے دی, فرصت ملنا بھی بہت مشکل ہے. تو فرمایا یہ جو جوانی ہے اس کو سمجھ جاؤ تم. اگر جوان لوگ سن رہے ہیں, میری عورتیں, مرد اور عورت جتنے بھی, یہ جوانی بھی کیا ہے, یہ مزہ ہے, بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تو اس جوانی کا تم فائدہ اٹھا لو. کس سے پہلے, اس کے بعد کیا چیز آنے والی ہے؟ بڑھاپا. کہ نیکسٹ سٹیپ جو آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے سے فائدہ اٹھا لو. کتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بلیک داڑھی کے ساتھ آتے ہیں, ماشاءاللہ جوان تھے, سب کچھ جانتا ہوں, شرارتیں کے سب کچھ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے, آج کی چٹی داڑھی ہیں بیچاروں کی, شادی ہو چکی ہیں, بچے بڑے ہوئے ہیں. پوچھتے جوانی وہ کہاں گئی جس جوانی کو میں نے تجھے دیکھا تھا شیطانیت کرتا تھا. اب اس جوانی کو تو سمجھ جاتا کہ یہ جوانی میری بڑی قیمتی چیز ہے, اور وہ چوٹ تھوڑی کی دیر کے لیے ہوتی ہے, مزہ تھوڑی ہوتا ہے. اس کے بعد جو آنے والی چیز وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو, یاد رکھو
اس بڑھاپے آنے سے پہلے اس جوانی کو استعمال کر لو. نہ یہ شادی کے لیے، نہ یہ کمانے کے لیے جوانی، نہ یہ بلڈنگ کے لیے، یہ ساری پیرش ہو جانے والی چیز ہے جس چیز کے لیے تو اس جوانی کو استعمال کر رہا ہے. سبحان اللہ تو خیر و ابقا. جس چیز کے لیے خرچ کر رہا ہے اس جوانی کو، یہ ختم ہو جائے گی تو جوانی اس کو تجھے چیز وہ تو ہے ہی کوئی چیز نہیں. یہ جوانی تجھے اس لیے دی ہے کہ اٹھ اور جتنا بھی کما سکتا ہے اس کو کما لے آخر تو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے بھی تعلق رکھو تو کام بن جاتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی اللہ والے کی دعا لے لو. دعا کرایا نہ کرو، یہ غلط طریقہ ہے. اس کے بعد دعا کرانا کیا نہیں، دعا نہ کراؤ، دعا لو. مجبور ہو جائے آپ کو دعا دینے کے لیے. جو دیا دیتا ہے دعا خود اس کے تو مزے کچھ ہو. ایسا دل خوش کر دو اس کی اس بات سے، کسی چیز سے ہر وقت خوشی ہو، ہر وقت نہیں اس خواہش میں تو میں حضرت صاحب کو کس طرح خوش کر دوں. بس چکر میں نہیں پتہ چلا مکہ مکرمہ تھا. حضرت شیخ کی بات بتا دوں نا آپ کو. مجھے پتہ چلا کہ اناناس پسند کرتے ہیں حضرت. آگ تھی نا ان کو سینے اس میں ذات کی، تو ٹھنڈا ہوتا ہے اناناس. کسی نے مجھے پتہ، اب میں اناناس کو اناناس سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں، پائن ایپل ڈبے میں جو ہوتا ہے، مجھے پسند تھی وہ چیز. ٹھنڈی تھی کیا تھی. اور میں پورے مکے کے اندر گھوم رہا ہوں دودھ دیکھنے کے لیے. نمازی باہر مسجد میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ کہ میرے شیخ کو جو پسند ہے چیز میں کہیں سے لے کر. جی اتنی دکانوں پہ پھرا ہوں میں، ایسی ایسی دکانوں پہ گیا، فلاں قسم مجھے اناج دو، فلاں قسم مجھے لا کے دو. کیوں؟ یہ دعا جو مل جائے وہ بڑی چیز ہے. اللہ کو جاتا ہے کیوں آدمی؟ دعا کرانے نہیں جاتا، دعا لینے جاتا ہے. اور آج کل ہم جاتے ہیں اللہ کے پاس، گالیاں سن کے آتے ہیں وہاں سے، ان کی بددعائیں لے کے آتے ہیں وہاں سے. ایسی گندی گندی باتوں سے دل دکھا دیتے ہیں، فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے. بیچارے یعنی کوئی چیز بھی نہیں ہم نے گندنا کر دی. اور چیز کے اندر کوئی دروازہ تو کھول کے رکھے آدمی اپنا. اور تو یہ مرد نبی پاس تشریف لائی کہ عورت بڑی خوبصورت چادر سے بندی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے چادر آپ کے لیے. اور خاتون کہتی ہے میں آپ کے لیے بنتی رہی ہوں. بوڑھی ہوتی آپ نے فوراً چھین کے اس کو پہن لیا، خوشی سے مر گئی وہ عورت. میرے شیخ نے پسند کر لی گفٹ. وہ کیا دعا لگی ہوئی اس کو سن بتایا. آپ دعا لینے کے طریقے ہیں. ہمارے شیخ احسان جتانے جاتے ہیں، اے اللہ جی ہم آپ کے لیے تحفہ لے کر آپ جی وہ تحفہ بھی دے جو قیمت رکھی ہوتی ہے اتنی کی قیمت آدمی سے مانگا کس نے یار یہ تحفہ تو کس سے مانگا ہے، تحفہ تو مجھے دے. فقیر تو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں بات. چلو ادھر بات آ گئی. اللہ کی فرماتے ہیں کہ صحت جو بڑی چیز ہے، اور دیکھنا ہے جائیں پھر ہسپتال میں جا کے پوچھنے کسی مریض سے پوچھیں وہ کیا ہے، نماز پڑھوں گا. آج آپ کے پاس رہتا ہے کوئی جماعت سے نماز نہ جائے، ایسی کی تیسی اس دنیا کے کاروبار کی اس فضول چیز کی جو مٹی ہے جس کا مزہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہم چھوڑنے لگے کہ نماز کو کچھ سینس بنتا ہے یار. یہ وہی کرے گا انسان جو بالکل پاگل ہو چکا ہوگا، کتا ہو چکا ہوگا دنیا کے اندر، کتے سے بدتر ہوگا شخص جس میں حس ختم ہو چکی ہوئی، نہ خون صحیح ہوگا نہ اس کی نسل صحیح ہوگی شخص کی، جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک اس دنیا کے پیچھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، جو کہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا مقابلہ ہے ہی کیوں نہیں. ایک نماز کی قیمت اتنی بڑی ہے. ایک فرض نماز کی قیمت اتنی ہے کہ ساری زندگی آپ نفل پڑھتے رہیں اس کا آپ بدل نہیں دے سکتے. آپ چھوڑنے کی دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے،
نوکری کے لیے, مکان کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں اپنے سے کہہ رہا ہوں یہ بات. خیرت نہیں آتی اس بستر پہ لیٹنے سے انسان کو, اس نیند سے جس سے انسان کے اتنا بڑا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا نماز میں, اس سجدے کی قیمت ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے زندگی کا آخری سجدہ اسی ذریعے بخشش ہو جائے. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے, یا حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, تو وہ پیسہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں حق ہوتا ہے مومنین کا. ہمارے باپ کا پیسہ نہیں ہے بینک میں ڈال دیتے ہیں سارا. اللہ کہتا ہے جو کمایا میں تیرے ہاتھ کی طرف بھیج دیا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ جائے, کہ اس خوشحالی کو نعمت سمجھ, اور اس کو تیرے ہاتھ سے چاہتا ہوں تو دنیا میں تقسیم کر, تاکہ تیری جنت کو بلند کر دوں. اور تو اس سے اپنی گاڑی خریدتا ہے, مکان خریدتا ہے, کوٹھی خریدتا ہے, اپنا بناتا ہے, دیکھ پھر میں اس کو کیسے تجھ سے لیتا ہوں. تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کہ خوشحالی کو بدحالی سے پہلے فائدہ اٹھا لو, غنیمت سمجھو اس کو خوشحالی. کہ پیشتر اس کے بعد میں بدحال کر دوں, اور تم کیا ان کا کیا نقصان ہے بیچارے کا, جس وقت فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کیچڑ کھا رہے ہیں, فلاں کھا رہے ہیں, مجھ سے ان کا کیا, ہم سے ہمیں کیا تعلق ہے, ہم کتنے بہتر ہیں ان سے. وائی, کیوں؟ ایک ہی ملک میں کنویں نکل, پانی تیل نکل رہے ہیں, اور مزے کر رہے ہیں, لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, کنویں جو ان کے پاس تیل کے, ایک وہ ان کے پانی کے کنویں بھی نہیں, پانی پینے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہی تو ہے ٹیسٹ سارا, کہ اس چیز کے لیے تو خوشحالی ہے, تو اس کی تو قدر کر, اور قدر کر کے تو اس کو تقسیم کر لوگوں کے اندر پیسے. اپنا نہ سمجھنا اس کو, اس مومن کا حق ہے. باپ کا نہیں ہے تو خرچ کر دے, یہ تو ہمارا کمال ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہی کاروبار تو کرتا ہے وہ کرتے ہیں, ہم نے ان کو نہیں دیا, ہمیں تجھے پیسہ دے دیا. تیری کوئی اس میں صفت نہیں ہے کہ تو نے ہاتھ لگا تیرا کاروبار چل گیا. یہ تو ہماری تقسیم ہے, ہم نے پیسہ دیے. اب تو اس کا مطلب نہیں تو اس کو مزے کرنا شروع کر دے, تو اس سے ہالیڈیز منائے, یہ کریں, فلاں کریں, اور خوب خرچ کر رہا ہے, اپنے باپ کو مال سمجھتا ہے. لیٹس سی دیٹ واٹس ہیپن. پھر جب تجھے میں نیچے گرا دوں گا, پھر خوشحالی کو جب آ جائے گا نیچے, یار پیسہ آ گیا نا, میں یار ہسپتال بناؤں گا, یار پیسہ آ گیا تو میں یار فلاں کروں گا, یا میں کبھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا, میں گندے کام نہیں کروں گا, پیسہ غلط خرچہ, اس کو کیا فائدہ. اللہ نے غنیمت سمجھ, جس کو جو میں ٹیسٹ سے لے رہا ہوں, مزہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. کہ بیوقوف اس فراغت کو, نعمت کو استعمال کر, بیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے تجھے ایک سیکنڈ بھی نہ ملے تجھے فارغ ہونے کے لیے, اور ذہنی مریض بن جائے تو پاگل ہو جائے. پھر تصویر پکڑتا ہے, پھر پتہ ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں, الحمدللہ کہہ رہا ہوں, پڑھ کے آ رہا ہوں. فارغ کیا تجھے, سکون دیا ہے, اللہ کی یاد میں مست ہو جا, کثرت سے اللہ کی طرف چلا جا. کہ فارغ ہوں, الحمدللہ کوئی نہیں ہے, بس اب اللہ اور میں ہوں. بات ہوئی نا. تو اگر یہ سارے کام انسان کر لیتا ہے, جس اللہ کے نبی نے فرمایا, جوانی کی احتیاط کرتا ہے, بڑھاپے آنے سے پہلے صحت کا استعمال کرتا ہے, بیمار ہونے سے پہلے, اسپتال جانے سے پہلے, پھر فکر نہیں ہوتا اس کو جب بیمار ہو کے جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس نے کام سارے. الحمدللہ ہر چیز میں ہوتا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ تو اب سوچیں ذرا کہ اللہ جب نعمت دیتا ہے انسان کو, صحت دی, غلط استعمال کر دی, قدر نہیں کی, خوشحالی دی, بیوقوف ہو گیا اس کو ختم کر دیا. صحت دی, خوشحالی دی, جوانی دی, فرصت دی, یہ کیا ہوا؟ کیوں کرتے آدمی ایسے؟ اور سو گئے تھے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ والے سوچتے ہیں نا پھر صحابہ کہ اس کو کس طرح کیچ کیا جائے, لوگوں کو کس طرح صحیح کرے, آدمی کس طرح ٹریک پہ لگائے. اب یہ تبلیغ ہے نا, بولے سبحان اللہ, سوچے نا تبلیغ کیا, یار لوگوں کو کیسے دعوت دیں, ایک ہی ٹرن تو نہیں نا دعوت ہوگی,
یہ مرض اتنا بڑا پھیل گیا ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کو یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پیچھے؟ نہ ہی جوانی کا خیال کرتے ہیں، نہ پیسے کا خیال کرتے ہیں، نہ خوشحالی کا کرتے ہیں. جب پاگل ہی ہو گئے بالکل، یہ دنیا میں ختم ہو چکی ہے. کیا کیا جائے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے اس کی وجہ نکل آئی کیا ہے اصل میں؟ جو یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا نکلی ہے؟ غفلت. یہ شیطان کا ایک انجیکشن ہے. کوئی کام تو پیچھے شیطان نفس کر رہا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ نفس شیطان کرتا ہے. وہ انسان کے اندر ایک انجیکشن لا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں غافل کر دیتا ہے انسان کو اس چیز سے، اس کی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، اس کی افادیت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جوانی کی افادیت کو ختم کر دیا، اس کی ورچو کو ختم کر دیا، اس کی حیثیت کو ختم کر کے ایک معمولی چیز ہو گیا کام کر جوانی میں تو یہ فائدہ ہے، پاگل چھوڑ غفلت میں ڈال دیتے ہیں انسان. تو یہ سارے کام اس وقت انسان کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے. آپ فکر دیتے ہیں انسان بہت بڑا یہ مرض ہے غفلت. اگر غفلت نکل جائے انسان سے، الحمدللہ ان چاروں چیزوں کو اس نے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جوانی کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، صحت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈرتا ہے کہ یار بڑھاپا میں کیا کروں گا، یار جوانی ختم ہوئی بیمار کیا کروں گا، اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اس کو کینسر ہو گیا، او یار مجھے نہ ہو جائے، وہ اور محنت کر رہے ہیں. جس کی بات سنتے ہیں نا وہ یار مجھے نہ ہو جائے، سبحان اللہ، اپلائی اپنے پہ کرتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا. اور جو غافل ہوتا ہے وہ نہیں یار کوئی بیمار ہو گیا، چلو خیر ٹھیک ہے تو آپ کرو یار، میں نہیں بس یہی ہوگا، نہیں کینسر ہوتے سمجھ نہیں یار بڑے برا ہوا یار، بڑا خیر کرے بس. اس کو اپنا احساس نہیں ہو رہا. لیکن جس کے اندر غفلت نہیں ہوتی وہ اس کو ایسی تیسی وہ یار اللہ کچھ مجھے تو کچھ کرنا چاہیے، تو میں بھی کل اگر بیمار ہوگا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں. جیسے وہ صاحب لیٹے کہہ رہے تھے کہ فاروق صاحب میں ضرور ہوں گا، حضرت میں آپ کے ذکر میں آؤں فلاں ہوں گا. تو میں کہاں پر آ تھا کہ کل میں یہاں ہوں گا تو میں بھی تو یہ کہوں گا پھر بھائی بھاگو، ہم بالکل نہیں چھوڑنا، اور محنت کرو اس چیز پر، خاص پہ کرو اس کو. فرق پڑا نا؟ نہیں کل جواب دے سکیں گے. کل کب ہے میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا وجہ سمجھائی ہمیں؟ کیا چیز سمجھ آ رہی؟ کیا ہے یہ؟ غفلت ہے، یہ اگنورینس. نہیں خیال ہے یار دیکھیے اس کا نام تھا غفلت. ہم تھوڑی ہیں، یہ مرا ہے، اس کا جنازہ ہمارا تھوڑی ہوگا. اگر جس کو پتا ہوگا کل میں نہیں مرنا ہے وہ ہنسے گا اس بات پہ، ہاتھ نہیں کرے گا اس کے مردے کے سامنے کھڑا ہو. کہاں پر ہوگا اس طرح؟ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، میرا حال ہے تو مجھے بخش دینا، جیسے آج یہ جا رہا ہوں کبھی میں بھی آ رہا ہوں. گھڑا میرا بھی کھودا جائے گا، ڈبہ میرا بھی بند کیا جائے گا. یہ سب دکانیں شکانیں کاروبار نوکری شوکری سب اس طرح کھڑے ہوں گے. اس کا علاج غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو غافل نہیں ہے، آپ کو بیدار کر دیں. اللہ نے علاج رکھے اس کا، کچھ نہیں کہو کہ بس تو اس بندے کے پاس چلا جا کہ جو غافل نہیں ہے. کیوں ہو جائے گا تیرا؟ نہ ہو تو پھر بتانا. میرا تو اسی طرح ہوا ماشاءاللہ، میرا تو اس طرح ہوا، میں کیسے نکلتا ہوں غفلت سے. میں سمجھ گیا اس کا علاج کیا. کچھ نہیں کیا، میں انسان کے سامنے بیٹھ کے جا کے کہ جو غافل نہیں تھا. کی شرط ہے ایسے انسان کے بنی شرط ہے، وہ شرط یاد رکھنا تب کام بنتا ہے. پہلی شرط نیت، کہ آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے میں اس آدمی کے پاس آیا ہوں تاکہ میرے سے غفلت نکل جائے. بولے سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ نیت آ گئی آپ کی، نو کی اور زندگی اور بیٹھنے علاج نہیں ہوگا.
واحد ایک نیت ہونی چاہیے اس کام کے لیے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کی راضی کرنا ہے میں نے، اور یہ غفلت نکل جائے میں، دنیا کا شائبہ بھی نہ ہو آپ، اس کام کے ذریعے میں دنیا کماؤں گا، اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا، یہ میرے سبب دنیا پہ ہی بنے گا، دنیا ایک طرف، شیخ ایک طرف سے۔ میں نے تو ڈر کے کبھی حضرت صاحب کی دعا بھی نہیں کرائی تھی کہ یہ دنیا نہ بن جائے، سارے لوگ دعائیں کرتے، میں ڈرتا تھا کہ میں نے دعا کرا دی کہیں دنیا نہ بن جائے، مارے جائیں گے، تو بھائی کیسی دعا کریں بھائی، مشکل بات ہے۔ سبحان اللہ، این عکاسی تعلق ہے دل میں، کہ اللہ دل میں سوچ کے شیخ میں نے یہ کام کر دے تو لیے وہ دعا کر دے گا، وہ کیا ہے؟ نیت۔ نیت کے بعد سیکنڈ چیز سب بڑی زبردست آتی ہے شیخ سے تعلق بنانے میں، وہ ادب و احترام کی چیز ہے۔ مکمل طور پر ایک مرید کو ادب آنا چاہیے، بے ادب کبھی جل ہی نہیں سکتا اس لائن کے اندر، چل ہی نہیں سکتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہم پورے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا آواز بھی تم اونچا نہیں کر سکتے اس نبی کے سامنے، کہا ہی نہیں قرآن کے اندر۔ یعنی ادب اتنی بڑی چیز ہے اس چیز کے اندر، اتنی بڑی چیز ہے ادب، کتنے کچھ کر لے آدمی مجاہدہ، لیکن سب سے بڑا مجاہدہ یہ با ادب رہنا ہے شیخ کے ساتھ، ادب سیکھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، کیا چیز ہے، کیا بے ادبی ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ اعلیٰ مقام کی طرف آپ جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اس کے طرف۔ مشایخ کرام نے، بڑے بڑے مشایخ کرام، مجدد صاحب نے خود بھی ادب پر رسالے لکھے ہیں، ادب شیخ پر، بیکاز ویری امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ جب یہ دو چیزیں آپ کے پیدا ہو جائیں گی اس شیخ کے ساتھ، تو رابطہ آپ کا مضبوط ہوگا، رابطہ مضبوط ہوگا، آپ کی غفلتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، علاج ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے سمجھ آ گئی بات کہ ہمیں شعور کو جگانا ہے، اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے، پیشتر اس کے وہ نعمت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے چاہے کہ غفلت کو نکالنا پڑے گا، غفلت کو نکالنے کے لیے آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے رابطہ مضبوط کرنا پڑے گا، دیٹس دی سسٹم۔